السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تو چلیے آپ میں سے کون ان اوپر دیے گئے کلمات کو پڑھتا ہے؟ الأعداء يدعون القوم من تحتها الذين جزاک اللہ۔ اب پہلے سوال پہ چلتے ہیں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ فرغ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ فرغ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ فرغ الظَّالِمِينَ فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنْ فرغ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ فَنَادَاهَا فرغ أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا۔ جزاک اللہ۔ تو چلیے آپ میں سے کون اوپر دیے گئے کلمات کو ایک بار دہراتا ہے؟ كما حملته جاءك فألقي نسينا۔ جزاک اللہ۔ اب سوال پہ چلتے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا فرغ مِنَ الْحَقِّ ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن فرغ أَوْ أَخْطَأْنَا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا فرغ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فرغ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني جزاک اللہ۔ اب آئیے ان تصویروں کو ایک بار مکمل کر لیتے ہیں۔ الموتى تموت الطير الأرحام الأبرص۔ جزاک اللہ۔ الجيش الأرز دماء الأكمة الطين جزاک اللہ۔ رجل طفل نهار ليل لحم بطن جزاک اللہ۔ رعد برق صيب أصابع آذان جزاک اللہ۔ النور ظلمات ذهب، یہ ہے الحرس غنم بیت الزکاة۔ جزاک اللہ۔ اب آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم الفعل النہی میں تثنیہ اور جمع کے بارے میں جانیں گے، یعنی جو ہم نے نیگیٹو امپریٹو ورب دیکھا تھا جس میں کہ کام سے روکا جاتا ہے
منع کیا جاتا ہے۔ آج ہم اس میں ڈیول اور پلورل کی ایگزامپلز دیکھیں گے۔ تو ماضی کی گردان کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ فعلا، فعلت، فعلا، فعلتا، فعلو، فعلنا، فعلتا، فعلتے، فعلتو، فعلتما، فعلتما، فعلتم، فعلتن، فعلنا۔ اسی پیٹرن میں مضارعہ کی گردان دیکھ لیجئے۔ یفعلو، تفعلو، یفعلان، تفعلان، یفعلون، یفعلن، تفعلو، تفعلین، تفعلان، تفعلان، تفعلون، تفعلن، افعلو، نفعلو۔ تو اللہ کے کرم سے ہم امر اور نہیں پڑھ رہے ہیں، یعنی سب سے پہلے ہم نے امر اور پھر نہیں کی طرف آئے ہم۔ تو یہاں پر ایک چیز ذرا آپ غور سے دیکھیں کہ یہ ہے مخاطب کا زون، یعنی جہاں پر ہم سامنے کی طرف بات کرتے ہیں۔ تو مخاطب سے کیا کہتے ہیں؟ ایسا کر، افعل، ایسا مت کر، لا تفعل۔ اسی طرح بہن سے کہیں گے افعلی، بہن کر، لا تفعلی، مت کر۔ یعنی ہم ان 6 سیگوں سے ہی امر اور نہیں بناتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، سیاق، کانٹیکسٹ میں کیا ہوتا ہے، غائب کے سیگے کو استعمال کر کے اشارہ دیا جاتا ہے، کام پر ابھارا جاتا ہے یا کام سے روکا جاتا ہے۔ یعنی رول 1 یہ ہے کہ امر یا نہیں، یعنی حکم دینا یا روکنا، یہ خاصتاً مخاطب سے ہی بنے گا، لیکن کانٹیکسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی کبھی غائب کے سیگوں سے بھی یہ کام لیا جاتا ہے۔ تو چلیے ایک بار اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ يدخل، تدخلو، يقرأان، تقرأان، يجلسون، یجلسنا، يقرأ، تكتبين، تكتبان، تكتبان، يجلسون، تجلسنا، أقوم، نقوم۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو اللہ کے کرم سے، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے فعل امر میں دیکھا کہ کیا سٹیپس ہوتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے مضارعہ کو مجزوم یا اخف کرنا ہے، اس کے بعد علامت مضارعہ کو ختم کرنا ہے، اور اگر کہیں ہم سے فعل پڑھا نہ گیا، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں اگر فعل مثلا ساکن سے شروع ہوا، اس صورت میں ہم اس سے پہلے حمزۃ الوصل لگاتے ہیں جس پر کہ عین کلمے کے مطابق حرکت لگتی ہے۔ اگر عین کلمہ زبر یا زیر کے ساتھ ہوتا ہے ہم اس میں زیر لگاتے ہیں، اور اگر عین کلمہ پیش کے ساتھ ہوتا ہے تو ہم اس میں پیش لگاتے ہیں، یعنی پھر ہم یوں پڑھتے ہیں افعل، افعل، افعل۔ آئیے ایک بار پھر سے مضارعہ کے جو 3 موڈز ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے ہے مضارعہ مرفوع۔ مرفوع میں کیا ہے، جو ایسے سیگے ہیں جن میں صرف پریفکس لگا ہے ان میں اینڈ میں ہمیں پیش ملے گا، یفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو۔ جبکہ منصوبی حالت میں کیا ملے گا، یفعل، تفعل، افعل، نفعل۔ اور جو مجزوم ہوگا وہاں پر یفعل، تفعل، افعل، نفعل۔ پھر ہم نے دیکھا یہ جو آنی کے نون اور اونا کے نون یہ گر جاتے ہیں، یہ بنتے ہیں یفعلا، تفعلا، یفعلو، تفعلو۔ اور یہ جو مخاطب کا نون ہے یہ بھی گر جاتا ہے، یہ بن جاتا ہے تفعلی۔ لیکن 2 ایسے نون ہیں جو گرتے نہیں، وہ ہیں نون النسوہ، یعنی یفعلنا اور تفعلنا۔ یعنی اس سلائیڈ کو اگر ہم دھیان سے دیکھیں گے کہ جو مضارعہ مرفوع کی جو گردان ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، جبکہ منصوب اور مجزومی حالت میں یہ جو ڈیولز اور پلورلز یہ بالکل سیم ہوتے ہیں۔ یعنی جو مفرد ہوتے ہیں ان کو ہم اپنے اینڈ سے ریکوگنائز کرتے ہیں، یعنی یفعلو یہ مرفوع ہے، یفعل یہ منصوب ہے، اور یفعل یہ مجزوم ہے۔ اور اللہ کے کرم سے ہم نے دیکھا چاہے فعل امر ہو یا چاہے فعل نہیں ہو ہم اسے مضارعہ کے مجزومی سٹیٹ سے بناتے ہیں۔ یعنی ہمارا پوائنٹ آف انٹرسٹ کیا ہے، تفعل، تفعلا، تفعلی، تفعلو، تفعلنا۔ تو کل ہم نے بات کی تھی الفعل نہیں کی، کہ جسے ہم نیگیٹو امپیریٹو ورب کہتے ہیں، جس میں مت کر کا مفہوم آتا ہے، ڈونٹ یا ڈو ناٹ۔ ہم نے دیکھا کہ یہ دائماً مخاطب کے سیگوں سے بنتا ہے۔ پھر ہم نے اس کے میجر تھیمز پر بات کی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے سے روک دیں تو فعل نہیں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یوں نہ ہو، ہمیں یہ چیزیں نہ ہو، ہم یہ نہ کر گزریں، یعنی ان پناہوں کے لیے جو دعا ہمارا ہوتا ہے اس کا اسلوب بھی کیا ہوتا ہے، فعل النہی کا ہوتا ہے۔ اور پھر عام لہجے میں جب ہم کسی کو بھی کسی کام سے روکیں یا کسی کو نصیحت کریں کہ وہ کوئی خاص چیز یا کام نہ کرے تو ہم اس میں فعل النہی استعمال کرتے ہیں۔
تو یہاں پر ہم نے بات کی تھی کہ خاصتاً یہ جو فعل نہیں ہے یہ بھی مخاطب کے سیغوں سے بنتا ہے، لیکن یہاں پر ہم نے اور ایک بات نوٹ کر لینی ہے کہ سیاق کلام ہمیشہ ڈومیننٹ رہتا ہے، سیاق میں کبھی غائب کے سیغوں سے لے کر امر اور نہیں کا مفہوم پیدا کیا جاتا ہے۔ تو فی الحال ایک بار دیکھ لیجئے، نہیں میں ہم کیا کرتے ہیں؟ پروہیبٹ کرتے ہیں، فاربڈ کرتے ہیں یا ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ایسا نہ کرو۔ اسی طرح کسی چیز سے پروٹیکشن کی ایسا نہ ہو، اسی طرح نیگیٹو کمانڈس یعنی ڈو ناٹس جن کو ہم کہتے ہیں، یعنی ہم جب بھی کہتے ہیں پروز اینڈ کونز، ڈوز اینڈ ڈونٹس، تو یہ جو ڈونٹس ہیں، یہ انسٹرکشنز اور یہ کمانڈس، یہ سب فعل نہیں میں استعمال ہوتی ہے۔ ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے کہ کیا سٹیپس ہیں فعل نہیں کو بنانے کے لیے۔ تو فعل نہیں کو بنانے کے لیے بس ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ایک لا کو لانا ہے، لیکن اس کے بعد جو مضارعہ ہوگا وہ مجزوم یا اخف ہونا چاہیے۔ پہلا سٹیپ یہی ہوگا کہ ہم نے مضارعہ کو مجزوم کر کے لانا ہوگا اور پھر علامت مضارعہ سے پہلے لا کو لانا ہوگا۔ مزید ہم نے کل یہ بات بھی کی کہ اور ایک لا بھی ہوتا ہے جو سمپل نفی کرتا ہے، یعنی وہ کرتا ہے وہ نہیں کرتا ہے، وہ کھاتا ہے وہ نہیں کھاتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، اسے ہم لائے نفی کہتے ہیں۔ اس کی پہچان کیا ہوگی؟ اس میں جو مضارعہ ہوگا وہ مرفوع یا منصوب ہوگا، اور یہاں جب فعل امر ہوگا یعنی مت کر، مت کھا، مت جا، اس میں جو مضارعہ ہوگا وہ اخف یعنی مجزوم ہوگا۔ اور پھر ہم نے یہ بات کی کہ جو فعل نہیں ہوگا اس میں خاصتاً ہمیں لا اور تا ملے گا، لیکن آگے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آگے مجزوم ہے یا نہیں۔ اگر آگے منصوب یا مرفوع ہے تو وہ لائے نفی ہے۔ اب آئیے کچھ مثالوں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں فعل نہیں اور روکنے کے لیے لگتا ہے، اس سے ہم نیگیٹو امپیریٹو ورب کہتے ہیں، یہ مخاطب کے سیغوں سے بنتا ہے۔ پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے مضارعہ کو مجزوم یعنی اخف کر کے لانا ہے۔ تو یہ ہے تاکل سے تاکل، تاکلان سے تاکلا، تاکلون سے تاکلو، اسی طرح تاکلین سے تاکلی، تاکلان سے تاکلا، اور یہ نو چینج، یہ جیسا ہے ویسا ہی ہے کیونکہ یہ اس کی مجزومی سٹیٹ ہی ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ بس لا کو ایڈ کرنا ہے، یعنی لا تاکل، لا تاکلا، لا تاکلو، لا تاکلی، لا تاکلا، لا تاکلنا۔ یعنی جب ہم کہیں گے لا تاکلو، اس کا مطلب ہوتا ہے تم نہیں کھاتے، لا تاکل تم مت کھاؤ، لا تاکلا تم دو مت کھاؤ، لا تاکلو تم سب مت کھاؤ، لا تاکلی اے بہن تو مت کھا، لا تاکلا تم دو مت کھاؤ، لا تاکلنا اے بہنو تم مت کھاؤ۔ تو یعنی ہم نے کیا کیا؟ بس علامت مضارعہ سے پہلے لا کو پرفکس کر دیا، لیکن آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنشیٹنگ ٹول کیا ہوگا اس کی حالت۔ یہاں دیکھیں مجزوم ہے، یہاں نون نہیں، نون نہیں، نون نہیں، نون نہیں۔ دیکھیے اور ایک مثال فعل نہیں کی یعنی نیگیٹو امپیریٹو ورب، دیکھ رہے ہیں ہم کہ یہ فقط مخاطب سے بنتا ہے، تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ مضارعہ کو مجزوم یا اخف کر کے لانا ہے۔ تو یہ دیکھیے تقول سے تقول، تقولان سے تقولا، تقولون سے تقولو، تقولین سے تقولی، تقولان سے تقولا، اور تقلنا جیسا ہے ویسا ہی ہے۔ اب دیکھیں ہم نے بس لا لگا لینا ہے، لا، تو پھر ہم نے پرسوں ایک قاعدہ پڑھا تھا کہ جب دو ساکن جمع ہوتے ہیں ان میں سے اگر ایک حروف علت والا ہوتا ہے تو اسے قربانی دینی پڑتی ہے، تو یہ پھر کیا بنے گا؟ لا تقل، لا تقل، یعنی بالکل اسی پیٹرن پہ جس پیٹرن پہ ہم نے کل بنتے دیکھا ویسے ہی بنتا ہے، لا تقل، لا تقل، لا تقولا، لا تقولو، لا تقولی، لا تقولا، لا تقلنا۔ تو ہم نے دیکھا یہ بن گیا لا تقل، مت بول، تو مت بول، تم دو مت بولو، تم سب مت بولو، تو مت بول، تم دو مت بولو، تم سب مت بولو۔ یا پھر ہم آپ کر کے بھی کہہ سکتے ہیں، آپ مت بولو، آپ دو مت بولو، آپ سب مت بولو، آپ مت بولو، آپ دو مت بولو، آپ سب مت بولو۔ چلیے اب ہم کیا کرتے ہیں، اس پر ہم پریکٹس کریں گے۔ تو ویسے ہی ایک کہے گا ہاں یعنی کر، کرو، تم سب کرو، مت کرو، تم دو مت کرو، تم سب مت کرو۔ اقرأ لا تقرأ، اقرأ لا تقرأ، اقرأوا لا تقرأوا، اقرأي لا تقرأي، اقرأ لا تقرأ، اقرأنا لا تقرأنا۔ جزاکم اللہ خیر۔ ادخل، لا تدخل، ادخلا، لا تدخلا، ادخلوا، لا تدخلوا، ادخلی، لا تدخلی، ادخلا،
لا تدخلا ادخلنا لا تدخلنا جزاكم الله خير. اكتب لا تكتب اكتبا لا تكتبا اكتبوا لا تكتبوا اكتبي لا تكتبي اكتبا لا تكتبا اكتبنا لا تكتبنا جزاكم الله خير. قم لا تقم قوما لا تقوما قوموا لا تقوموا قومي لا تقومي قوما لا تقوما قمنا لا تقمنا جزاكم الله خير. اجلس لا تجلس اجلسا لا تجلسا اجلسوا لا تجلسوا اجلسي لا تجلسي اجلسا لا تجلسا اجلسنا لا تجلسنا جزاكم الله خير. اسجد لا تسجد اسجدي لا تسجدي اسجدا لا تسجدا اسجدوا لا تسجدوا اسجدنا. لا تسجدنا. ما شاء الله. اشرب لا تشرب اشربي لا تشربي اشربا لا تشربا اشربوا لا تشربوا اشربنا لا تشربنا جزاكم الله خير. كل لا تأكل كلي لا تأكلي كلا لا تأكلا كلوا لا تأكلوا كلنا لا تأكلنا جزاكم الله خير. قل لا تقل قولي لا تقولي قولا لا تقولا قولوا لا تقولوا قلنا. لا تقلنا جزاكم الله خير. اذهب لا تذهب اذهبي لا تذهبي اذهبا لا تذهبا اذهبوا لا تذهبوا اذهبنا. لا تذهبنا جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ لکما. اب آئیے ڈیول اور پلورل کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں قرآن کریم سے. سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیت 35 میں دیکھیں. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. وَقُلْنَا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں. وَقُلَا اور تم دونوں کھاؤ منہا اس میں سے رغدن اطمینان سے. حیث شئتما جہاں کہیں تم دو چاہو. اب آج کی لرننگ کیا ہے؟ وَلَا تَقْرَبَا. تقربانی سے تقربا. لا تقربا تم دو نہ قریب جانا. ہاذہ الشجرہ اس درخت کے. فتکونا تو تم ہو جاؤ گے. تو یہ بھی یہاں پر فعل امر ہے. فتکونا پس تم ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں میں سے. تو یہاں پر ہم نے دیکھا تقربانی سے لا تقربا. سورہ طٰہٰ کی آیت 42 میں دیکھیں. اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری. اذهب جاؤ انت آپ جاؤ واخوک اور آپ کا بھائی بآیاتی میری نشانیاں لے کر. ولا تنیا اور نہ سستی دکھانا. ولا تنیا اور ڈھیلے نہ پڑنا فی ذکری میری یاد میں. یعنی تنیانی سے بنا ہے تنیا اور لا تنیا نہ سستی دکھانا نہ ڈھیلے پڑنا. اب آئیے پہلے ہم جمع مؤنث کو دیکھ لیتے ہیں. سورۃ الاحزاب کی آیت 32 میں دیکھیں. یا نساء النبی اے نبی کی بیویوں. لستن کأحد من النساء تم نہیں ہو کسی بھی عورت کے مانند. ان اتقیتن اگر تم تقوی چاہتی ہو. پس لا تخضعن بالقول. لا تخضعن مت نرمی کرو مت ملائی مت لاؤ بالقول اپنی گفتگو میں. فیطمع الذی فی قلبہ مرض کہ کہیں طمع کر بیٹھے وہ کہ جس کے دل میں کوئی مرض ہو. وقلن بلکہ کہا کرو قولا معروفا سیدھی سادی بات. یعنی سیدھی سادی صاف بات کیا کرو اپنے کلام میں اپنے لہجے میں
نرمی نہ لاؤ۔ سورۃ الاحزاب کی ہی اگلی آیت میں دیکھیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور قرار پکڑو، یعنی یہ فعل امر ہے جو ہم نے پڑھا، کرنا قرار پکڑو، ٹھہرو، ٹکی رہو، بیوتکن اپنے گھروں میں، ولا تبرجن، اور نہ بناؤ سنگار، دکھاتی فرو، تبرج الجاہلیت الاولی، جاہلیت کے بناؤ سنگار کی طرح۔ تو یہاں ہم نے دیکھا لا تخضعن، نہ تم نرمی کرو اے عورتوں، لا تبرجن، نہ بناؤ سنگار دکھاتی فرو اے عورتوں۔ تو جیسا کہ ہم نے یہ بات کی کہ جو امر اور نہیں ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر و نواہی آتی ہیں، یعنی حکم ہوتے ہیں اور روکا جاتا ہے۔ تو اسی تھیم کو دیکھ کر اگر آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر ہمیں یوں تھیم ملتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا، اے ایمان والو مت تقولوا رائنا، رائنا مت کہا کرو، وقولو بلکہ کہا کرو انظرنا، رائنا مت کہا کرو۔ تو اس کی تفسیر میں آپ جا کے دیکھیں گے کہ رائنا سے ایک لفظ رائنا ہمارے چرواہے ہو جاتا تھا، تو لہٰذا اس ورڈ سے اوائڈ کرنے کے لیے کہا گیا، بلکہ کہا گیا آپ کہا کرو انظرنا، یعنی رائنا کا مطلب ہوتا ہے ذرا ہماری رعایت کیجئے، اسی کے پیرلل جو انظرنا ہماری طرف توجہ کیجئے۔ یہ تھی سورۃ البقرہ کی آیت 104۔ اسی سورۃ البقرہ کی آیت 264 میں کیا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو مت تبطلو، مت ضائع کرو، صدقاتکم اپنے خیرات، بالمن احسان جتا کر، والاذی اور ایذا دے کر، دل آزاری کر کے۔ سورۃ النور کی آیت 21 میں دیکھیں، یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو نہ پیروی کرو نقوش کی شیطان کے نقش قدموں کی پیروی نہ کرو۔ سورۃ الحجرات کی دوسری آیت میں دیکھیں، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نہ اونچی کرو، لا ترفعوا اصواتکم اپنی آوازیں، فوق صوت النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا لا تقولوا، لا تبطلوا، لا تتبعوا، لا ترفعوا، نون اعرابی نہیں ہے، یعنی یہ مجزومی سٹیٹ میں ہے۔ اسی اسلوب پر مزید کچھ مثالیں دیکھ لیجئے۔ سورۃ النور کی آیت 27 میں کیا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو نہ تم داخل ہو جاؤ بیوتن گھروں میں، غیر بیوتکم تمہارے گھروں کے سوا، تم دوسروں کے گھروں میں نہ جاؤ، اور آگے ہے پھر یعنی اجازت طلب کر کے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت 69 میں کیا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو لا تکونوا نہ ہو جاؤ، کالذین ان لوگوں کی طرح، آذوا موسیٰ جنہوں نے ایذا دی موسیٰ علیہ السلام کو۔ سورۃ الحجرات کی آیت 11 میں دیکھیں، یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو نہ مذاق اڑائیں کوئی قوم کسی اور قوم کو، اے ایمان والو کوئی ایک گروہ کسی دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے یسخر، اس سے پہلے تو یا ہے، تو یہ آپ دیکھیں گے کہ اسلوب میں کیا ہوتا ہے، کہیں پر یہ جو غائب کا سیگا ہے اسے امر کے مفہوم میں لایا جاتا ہے۔ اے ایمان والو نہ کوئی گروہ مذاق اڑائے کسی گروہ کا۔ اب آخری آیت دیکھ لیتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہ سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9 ہے۔ اے ایمان والو لا تلہکم، لا تلہکم نہ غافل کریں تمہیں، اموالکم تمہارے مال، ولا اولادکم
اور تمہاری اولاد کس سے؟ ان ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے۔ تو دیکھ لیجئے یہ سورۃ النور کی آیت 31 ہے، جسے کہ ہم نے اس سے پہلے ہی جب ہم نے غائب مؤنث کا جو لیسن پڑھا تھا اس میں اسے دیکھا تھا کہ کبھی کبھی جو اسلوب ہوتا ہے آیت کا وہ حکمی ہوتا ہے، اس میں چاہے مخاطب کے صیغے استعمال ہوں یا نہ ہوں۔ اس کی مثال ہے یہ آیت، یعنی سورۃ النور کی آیت 31 میں دیکھیں، یہاں ہے یبدینا، یہاں ہے یضربنا، لیکن جب آپ اس آیت کو دیکھیں گے، اس کے اسلوب پر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں تو حکم ہے۔ آپ سن لیجئے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور آپ کہہ دیجئے مومن عورتوں سے، یغضضن، وہ نیچی رکھیں، من ابصارہن، اپنی آنکھیں۔ تو یہاں پر حکم ہے، یعنی یہ بھی امپیریٹو تھیم میں ہے، فعل امر کے وزن پر نہیں ہے لیکن تھیم وہی ہے۔ اسی طرح یہاں دیکھیں، وَيَحْفَظْنَ، اور وہ حفاظت کریں، فروجہن، اپنی شرمگاہوں کی، اور پھر آگے کیا ہے، وَلَا يُبْدِينَ، اور وہ نہ ظاہر کرتی چلیں اپنی زینت کی، الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے جو ظاہر ہو جائے۔ تو یہ جو لا یبدینا ہے، اس کا معنی ہم نے کیا کیا، وہ نہ کریں، یعنی امپیریٹو تھیم ہے اس میں ہے، لیکن یہ کیا، اس کا وزن کیا ہے، یہ فعل امر پر نہیں ہے، لیکن سیاق سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو غائب کے صیغے ہیں وہ بھی امر کا کام دیتے ہیں۔ مزید اسی آیت کو دیکھیں، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، انشاءاللہ ہم آگے بھی پڑھیں گے، اور وہ ڈالی رکھیں، یعنی انہیں چاہیے کہ وہ ڈالی رکھیں، بِخُمُرِهِنَّ، اپنی اوڑنیاں، عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں، اپنے سینوں پر۔ پھر سے یہی دیکھیے اسی آیت کا اگلا حصہ کیا ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ نہ ظاہر کریں اپنی زینت۔ اور پھر اس میں استثناءات ہم نے اس لیسن میں بھی پڑھے ہیں کہ بعولت آباء، پھر آباء بعولتہن، یہ ہیں استثناءات جو اس میں ہیں۔ اب اسی آیت کے آخری حصے میں کیا ہے، پھر سے وہی، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور وہ نہ مارتی چلیں، بِأَرْجُلِهِنَّ، اپنے پاؤں، اور وہ نہ اپنے پاؤں کو مارتی چلیں، لِيُعْلَمَ، کہ جان لے، ما يُخْفِينَ من زینتہن، کہ وہ کیا چھپا رہی ہیں، یعنی جو کچھ وہ زینت چھپا رہی ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تو ہمارا فوکس اس سلائیڈ سے یہ سمجھنا تھا کہ یضربنا جو ہے یہ تو یا سے شروع ہوتا ہے، یہ تو غائب کا صیغہ ہے، غائب جمع مؤنث کا، لیکن اس کا جو تھیم ہے وہ نہیں جیسا ہے، یعنی یہاں پر بھی روکا جا رہا ہے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور وہ نہ اپنے پیروں کو مارتی چلا پھریں۔ تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے الفعل النہی میں تثنیہ اور جمع کی مثالیں دیکھی، ہم نے اس قاعدے کو ریوائیو کیا کہ ہم نے مضارعہ کو مجزوم اور اخف کرنا ہے اور بس سامنے لا لگانا ہے، یعنی امر اور نہیں میں فرق تکوین کے حساب سے کیا ہوگا، وہاں پہ علامت مضارعہ کو ختم کرنا ہے، یہاں پہ علامت مضارعہ کو چھیڑنا نہیں ہے، بلکہ کچھ ایڈیشن ہونا ہے۔ کس کا ایڈیشن ہونا ہے؟ لا کا ایڈیشن ہونا ہے۔ اور مزید آج ہم نے یہ جانا کہ ضروری نہیں کہ فعل امر اور فعل نہیں کو لا کر ہی کسی کام کی طرف راغب کیا جا سکتا ہے یا کسی کام سے دور کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے، بلکہ سیاق کو دیکھتے ہوئے غائب کے صیغوں سے بھی یہ کام انجام دیا جاتا ہے۔ تو اس کلاس میں جو بھی خوبی تھی، جو بھی خیر تھا، وہ سب اللہ کے کرم سے تھا۔ اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔